تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعا خدا کے قضائے غیر حتمی کو بدل دیتی ہے۔ صدقہ، دعا اور صلہ رحم اور کسی مومن کے ساتھ نیکی کرنا اور کسی سے دعائیں لینا اور دیگر اعمال صالحات انسان کے لیے قضائے الہی کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے بدلتے ہیں؟ بالکل ایسے بدلتے ہیں کہ جیسے آنے والی موت نہیں معلوم تھا کہ وہ موت کس طرح سے اس خاتون کے لیے مخصوص تھی، اور صدقہ دیا اور موت ٹل گئی۔ تو قضا تھی قضائے غیر حتمی۔ قضا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حتمی، ایک غیر حتمی۔ ٹل گئی۔ یہ جانتا کون ہے؟ جانتا صرف خدا ہے۔ حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ بچے بھوکے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، کوئی راستہ بتائیے کہ صورتحال بہتر ہو جائے۔ کیا مطلب باریکیاں؟ اس کی باقاعدہ نیت کرے، باقاعدہ الفاظ کو ادا کرے، یا ہندوستان کے طریقوں پر گھما کر اوپر سے پیشانی پر مس کر کے ہاتھوں سے مل کے نکالے، اس کی بات کریں کہ نہیں؟ یاد رکھے کہ صدقہ چھپا کر دے اور دیتے وقت نیت کرے۔ نیت تو لازم ہے کیونکہ یہ عمل خیر ہے، اور عمل خیر میں نیت کا بڑا دخل، مطلب ارادہ نہ کسی کو دکھانے کا ہو۔ تو پھر بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر رات میں سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگو، پروردگار میں جن سے میرے معاملات ہیں، جن سے میں ناراض ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر صدقہ مادی نہ ہو تو صدقہ معنوی تو ہو، رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو انسان چاہے تو پروردگار کی قضائے غیر حتمی کو بدل سکتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ تو آپ نے منع کر دیا کہ جو معجزہ طلب نہیں کر سکتے آپ اللہ سے، یعنی بغیر اسباب کے نہیں مانگ سکتے، تو کیا اسباب مانگ لیں؟ پھر جی بالکل مانگیے۔ ازدواج کے لیے دعا مانگیے۔ ازدواج سبب ہے اولاد کا، اولاد مت مانگیے بغیر ازدواج کے، لیکن اولاد کے لیے ازدواج سبب ہے، سبب مانگیے۔ رزق آسمان سے نہیں آئے گا، رزق کے اسباب مانگیے۔ اور اگر یہ بات آسان نہ لگ رہی ہے تو آئیے، انتہائی اختصار کے ساتھ نماز عشاء کے بعد ایک تعقیبات مصباح المتحجج سے پڑھی جاتی ہے، مفاتیح میں لکھی ہوئی: اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پروردگار بے شک کہ میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ میرا رزق کہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور میں تو اس کو طلب کرتا ہوں جہاں جہاں دماغ کام کرتا ہے۔ بس گھومتا پھرتا ہوں پورے شارجہ میں، دبئی میں، یا جہاں جہاں کی مثال ہے، پورے علاقوں میں گھومتا پھرتا ہوں کہ رزق کہاں ملنے والا ہے۔ پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ رزق کہاں ملے گا، پہاڑ پر ہے کہ زمین پر ہے، خشکی میں ہے کہ پانی میں ہے، آسانی میں ہے کہ مشکلات میں ہے۔ اتنا جانتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس ہے اور اس کے اسباب تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ پروردگار تو اپنے لطف و کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے اسباب پیدا کرتا ہے، تو مالک میرے رزق کے اسباب بنا دے۔ خدا سے اسباب رزق مانگیے، خدا سے اسباب رزق مانگیے۔ اسباب ہوں گے تو رزق خود بخود۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسباب مانگنا منع نہیں ہے، لیکن اسباب کے بغیر کوئی شے مانگنا معجزہ طلبی ہے، اور معجزہ طلبی ان دعاؤں میں ہے
جن سے منع کیا گیا. اب اللہ ان یأمر الامور یا ان یجری الامور الا باسبابها. خدا نے منع کر دیا کہ وہ امور کو جاری فرمائے بغیر اسباب کے ہی ممکن نہیں. کہ کائنات عالم اسباب ہے. اس میں ایک سبب ہے میرے اور آپ کے آنے کا, ایک سبب میرے اور آپ کا رزق پانے کا ہے. بس میں نے بات کو مکمل کیا. اور چونکہ فرش ادا پر روزانہ آپ کی خدمت میں امام کا ایک خط کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اپنے خط میں اپنے شیعوں کے نام, جتنے بیٹھے ہیں جعفری وہ غور سے سنیں گے. اس خط کو اس زمانے کے مومنین نے اپنی جانماز کے اندر رکھا لکھوا کر. یہ خط امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں احسنوا انفسکم, دیکھو اپنے نفسوں کے ساتھ نیکی کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. جتنی استطاعت ہے اتنا اپنے نفسوں کے ساتھ نیکی کرو. یاد رکھو خدا کہتا ہے اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے, اور اگر تم نے کوئی گناہ کر دیا تو تمہارے لیے نقصان دہ واقع ہوگی. اور نیکی کرنے کے انداز مختلف ہیں, جیسے ابھی آپ کی خدمت میں بات کو بیان کیا گیا کہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے اور یہ یہاں کی گئی نیکی آپ کی وہاں کی آسانی ہے. یہاں کسی کی دنیاوی مشکل دور کیجئے, آپ کی اخروی مشکل دور ہو جائے گی. یہاں کسی کے لیے انتظام کیجئے روشنی کا, آپ کے لیے وہاں روشنی کا انتظام ہو جائے گا. یہاں کسی کو لباس فراہم کیجئے, وہاں آپ کے لیے لباس سے اخروی کا انتظام ہو جائے گا. اور حد تو یہ ہے کہ انسان روایت پہ غور کرے کہ فرشتے بنا رہے تھے مکان, بناتے ہیں رک جاتے ہیں, بناتے ہیں رک جاتے ہیں. پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مٹیریل آتا ہے تو بناتے ہیں, نہیں آتا رک جاتے ہیں. کیا مٹیریل ہے؟ کہ جب کوئی مومن تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو سامان ہمارے پاس آ جاتا ہے اور مکان آگے بڑھ جاتا ہے. روایت قطب راوندی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا. اس عابد نے بڑی عبادت کی, اور اتنی عبادت کے بعد ایک دن پوچھ لیا رب کی بارگاہ, مالک مجھے پتا چل جائے کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر ہو گئی ہو تو میں اور اس میں مزید عبادت کو انجام دوں. وہاں سے فرشتے آئے کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی. کہ وہ کیسے کہ تم نے جتنی عبادت کی تھی وہ سب لوگوں کو سنانے کے لیے تھی. لوگوں نے سن لیا, تم چاہتے تھے لوگ تمہیں نمازی کہیں, تمہیں نیک کہیں, لوگوں نے کہہ دیا, تمہارا اجر تمہیں مل گیا. رونے لگا, بہت رویا, اور جب رویا تو پروردگار نے پھر فرشتہ بھیجا, الہام فرمایا کہ دیکھو اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے بارگاہ میں قریب ہو جاؤ تو اپنے آپ کو مجھ سے خرید لو. اپنے آپ کو مجھ سے خرید لو. کہ پروردگار میں اپنے آپ کو تجھ سے کیسے خریدوں؟ کہ اپنی بدن کی رگوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا کرو. کہ مالک کیا مطلب؟ کہ تمہارے بدن کی رگیں 360 ہیں, 360 مرتبہ تم ہر ایک رگ کا صدقہ دیا کرو. کہ مالک صدقہ کیسے دوں گا اتنا میں؟ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. 360 مرتبہ روز پڑھو تو تم اپنے آپ کو مجھ سے خرید لو گے. پھر پوچھا اس نے, مالک اور بتا دے. کہ اگر زیادہ ثواب چاہتے ہو تو اس سے بڑھا کے پڑھ لو. سبحان اللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. بس بات تمام ہو گئی. عزیز و فرش ادا پر بیٹھ کر آج شہیدان کربلا کو یاد کر رہے ہیں اور 10 دن مکمل ہو گئے. سکینہ کی یتیمی کو 10واں دن ہے. بہن بھائی سے جدا ہوئی 10واں دن ہے. ماں بیٹے کی جدائی کیا 10واں دن ہے. کیسی غربت ہے کہ کوئی پرسہ و تعزیت پیش کرنے والا بھی نہیں ہے. جملہ استعمال کروں آپ کی خدمت میں کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی غم میں بہت سوگوار ہو تو جب اس کی قبر پہ لے جاتے ہیں تو شاید قبر کو دیکھ کے سکون مل جاتا ہے. واہ غربتا اختیار نہیں ہے اس لیے کہ اسیر بنا. ایک جملہ اور سن لیجئے. آج 10واں ہے نا کہ جب کبھی کوئی جوان کسی ماں کا انتقال کر گیا ہو تو ماں کے سامنے سے جوان کی یادوں کو ہٹایا جاتا ہے. کبھی ماں اپنے جوان بیٹے کے کپڑے دیکھ کر روتی ہے, کبھی بستر دیکھ کر روتی ہے, کبھی باتیں یاد کر کے روتی ہے. واہ غربتا اکبر کا کٹا ہوا سر ہے اور اکبر کی ماں ہے. اور میں نے پہلے جملہ پڑھا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ جناب علی اکبر کے سر کو باقاعدہ دھویا گیا تھا. کسی مقام پر اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو رونے کی اجازت نہیں ملی. جب کوئی انسان رو لیتا ہے نا جی بھر کے, کچھ غم اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں. واہ غربتا. البتہ بعض روایات میں علماء کہتے ہیں ایک ایسا گھر ملا کہ جہاں راہ شام میں ایک خاتون کا مکان تھا پہاڑی پر, اس کا نام تھا شیریں. اور شیریں جناب شہربانوں کی کنیزوں میں شمار کی گئی ایک زمانے میں. جناب شہربانوں نے اسے امام کی خدمت میں ہبہ کر دیا تھا. امام نے آزاد کیا اور بیٹی بنا کر رخصت کیا. عزیر سے شادی کر دی تھی. جب جا رہی تھی امام کے گھر سے روتی جاتی تھی ایسے کوئی بیٹی باپ کے گھر سے جاتی تھی اور کہتی تھی مولا میرے گھر کب آئیں گے. اجرکم اللہ رونے والوں, مولا میرے گھر کب آئیں گے. امام فرماتے تھے شیریں ہم تمہارے گھر آئیں گے. کہا مولا اکیلے مت آئیے گا, مولا شہزادیوں کو نبی زادیوں کو ساتھ لائیے گا. امام فرماتے ہیں ہاں شیریں یہ وعدہ ہمارے سر کے ساتھ ہے, بس شیریں پہچان لینا, جب تمہارے گھر آئیں تو پہچان لینا. شیریں کو کیا خبر تھی, جب سے امام کے گھر سے رخصت ہو کر گئی روز انتظار کرتی تھی کہ سچے امام کا سچا وعدہ میرے گھر آئیں گے, بیویاں بھی آئیں گے.